میری شادی کو 1 سال ہوا تھا جب میرا شوہر ملک سے باہر چلا گیا۔ ابھی تک اولاد کی امید بھی نہیں تھی، مگر میرے شوہر کو ملک سے باہر جانا تھا اور پیسے کمانے تھے۔ جوان بیوی گھر پر ہے، اسے کیا فکر؟ یہاں عورت کو کتنے مسئلے ہوتے ہیں، اس کا خیال کسی کو نہیں ہوتا۔ حالانکہ میری ساس کو بھی کوئی خیال نہیں تھا، وہ بھی ایک عورت ہی تھی۔ اب مجھے ہر قدم انتہائی دیکھ بھال اور سوچ سمجھ کے اٹھانا تھا۔ نئی نویلی دلہن جس کا شوہر باہر چلا گیا ہو اور اس کے پاس ابھی کوئی اولاد بھی نہ ہو، اپنوں کے روپ میں چھپے درندوں کے لیے وہ ترنوالا ہوتی ہے۔ میرے شوہر کے بہت سے کزن اب میرے قریب آنے کی کوشش میں تھے۔ میری یہ کہانی ان سب کے لیے ہے جو بیوی کو اکیلا چھوڑ کر پیسوں کے لیے دوسرے ملکوں کا رخ کرتے ہیں اور پھر سالوں تک واپسی کی راہ بھول جاتے ہیں۔ خیر، میں اپنی کہانی کی طرف واپس آتی ہوں۔ مگر میں ان سب درندوں سے خود کو بچا رہی تھی جو سمجھتے تھے ہر عورت بدکار ہوتی ہے اور ان کے چنگل میں پھنس جائے گی، مگر نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ ایک دن میں باتھ روم میں اکیلی کپڑے دھو رہی تھی۔ اس دن گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میرے شوہر کا ایک خالہ زاد کزن گھر میں آ گیا اور مجھے اکیلا دیکھ کر بدکاری کی دعوت دینے لگا۔ میرے انکار پر وہ زبردستی کرنے پہ اتر آیا اور مجھ سے ہاتھا پائی کرنے لگا۔ میں نے اسے ایک زوردار دھکا دیا اور کمرے کی طرف بھاگی۔ میری خوش قسمتی میں کمرے تک پہنچ گئی اور میں نے اندر سے کنڈی لگا لی اور اس وقت تک اندر بیٹھی روتی رہی جب تک ساس سسر واپس نہیں آ گئے۔ ان کے آتے ہی وہ کزن بھی آ گیا اور بولا، اپنی بہو کو سنبھالیں، یہ مجھے دعوت گناہ دے رہی تھی۔ وہ تو میں نہیں مانا ورنہ، اور سب مجھے برا بھلا کہنے لگے اور مجھے بد کردار کہنے لگے، اور یہ بات میرے شوہر تک پہنچ گئی۔ انہوں نے بھی مجھے غلط سمجھا اور طلاق کی ڈگری دے دی، اور میں اجڑی ہوئی ماں باپ کی دہلیز پہ آ بیٹھی۔ جو ملک سے باہر میری کہانی پڑھ یا سن رہے ہوں، وہ دیکھ لیا کریں، جہاں اپنی بیوی کو چھوڑ کر جا رہے ہو وہ لوگ اس قابل بھی ہیں کہ نہیں، اور اگر چھوڑ آئے ہو تو تھوڑا یقین اور بھروسہ بھی رکھو۔ ہر عورت بد کردار نہیں ہوتی، بلکہ عورت کو اپنی عزت اپنی جان سے پیاری ہوتی ہے۔ اور کوشش کریں تھوڑا کم کھا لیں، مگر اپنے بیوی بچوں میں رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔